الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ ترجمہ: تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ دعا کے بارے میں ہماری بات ہو رہی تھی پچھلی آیت کے اندر، جو کہ ایک بہت پیاری دعا ہے، اور یہ آیت اسی کا تسلسل ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے بعض مظاہرے جو نظروں کے سامنے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، پورے عالم میں اس کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں رات دن کے اوقات میں 4-5 ہی گھنٹے کا فرق ہوتا ہے اور کہیں 15-16 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا فرق ہو جاتا ہے، اور یہ نظام ہم کو زیادہ اچھی طرح محسوس ہوتا ہے الحمدللہ جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں کہ سردیوں کے روزے کس قدر مختصر ہوتے ہیں اور گرمیوں کے روزے کس قدر طویل ہوتے ہیں۔ یہ نظام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، کسی بھی مخلوق کو قدرت نہیں کہ اس کے خلاف کر سکے۔ نیز فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مفسرین نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ مختلف مثالیں آئی ہیں۔ ایک مثال مرغی اور انڈے کی ہے۔ ایک جو انڈا ہے وہ بے جان ہے، لیکن اس کے اندر جاندار چوزا پیدا ہوتا ہے، جبکہ مرغی جاندار ہے اور اس میں سے بے جان انڈا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت حسن اور عطا نے اس کا ایک اور معنی بھی بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ مومن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافر سے نکالتا ہے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے، یعنی مومن کی اولاد کافر ہو سکتی ہے اور کافر کی اولاد مومن ہو سکتی ہے۔ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ تو جو اتنی قدرت والا بادشاہ ہے، جب اس کی ہم بادشاہی کو بیان کریں گے، اس کی جو ہے وہ آیات کو بیان کریں گے اور ان کو محسوس کریں گے اور صدق دل سے اس کا اقرار کریں گے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل کے جو بھی خواہشات ہیں ان کو جانتا ہے، اور یہی ایک جو ہے وہ دعا کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ثنا بیان کی جاتی رہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو دعا مانگنے کے آداب سکھا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔